لوگ جو صرف سینٹ سے تنخواہ لیتے ہیں ان کا بھی گزارا اب اس طرح سے نہیں ہو رہا. یقین کریں. وہ ہے نا کہ زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے، موت کا سودا ہمیں سستا لگا، لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی، اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کرنی شروع کر دی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اخباروں میں چھپ رہی ہیں، روزانہ ہم پڑھتے ہیں. ہم مستی میں نہیں ہیں، یہاں پہ لوگ مست ہوئے ہیں کہ بھائی حکومت مل گئی، یہ بابر بیش کوش کے عالم نیست. مجھے آپ ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے آپ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ جو انتقامی آپ نے کارروائی کر لی ہے اور کر رہے ہیں ابھی اور کرنا چاہتے ہیں، انٹینشنز بھی ظاہر کرتے ہیں، اوپنلی بات کرتے ہیں، جو آپ کو بھگتنی بھی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومتیں انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، حکومتیں بدلے چکانے کے لیے نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے انتقام لینا ہی ہے پھر آپ نے جو آپ کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ جہانگیر ترین کیوں چلا گیا ہے؟ وہ دوسرا جو ہے جنوبی پنجاب والا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کی 18 لندن میں پراپرٹیاں پکڑی گئی ہیں، اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ وزیر ہیں لیکن ایک فلیٹ کب خریدا اس سے پوچھ رہے ہیں جس نے 1989 میں 50 کروڑ روپے شوکت خان کے لیے دیے تھے، جس سے سارا خاندان آپ کا چل رہا ابھی تک. کوئی عقل کی بات کرے نا بھائی. آپ کیا جو جن کے پاس کل کھانے کو نہیں تھا وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے ان کے پاس ہیں، تو بھائی آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کو کیوں نہیں؟ آپ کہتے میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. کیا چھوڑو گے نہیں؟ ہم کوئی مطلب کہ وہ ہے نا شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو ہم کو. ہم چٹانے ہیں، کوئی ریت کا ساحل تو نہیں، ہم کوئی دیواریں پھاندنے والے لوگ تو نہیں ہیں بھائی جان کہ ذرا پولیس کا ایک انسپیکٹر آیا اور 10 فٹ کی دیوار پھانگ کہ اپنے باپ اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی. ہمارے سے اس طرح سے آپ ٹکرائیں گے، کل کو آپ رو رہے ہوں گے. آپ یقین کریں ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن مجھے ان کے آنسو ابھی نظر آ رہے ہیں. ان کے ساتھ بڑا برا ہونا ہے کیونکہ اس طرح سے کسی حکومت نے کیا نہیں ہے آج تک. آپ ایک سال سے 1.5 سال سے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں میں، ایک روپے کی کرپشن آپ نے کسی پہ ثابت نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں جی میں این آر او نہیں دوں گا. این آر او مسلط شدہ آدمی بھی این آر او دے سکتا ہے کسی کو. جو کسی کی انگلی پہ بیٹھا ہوا ہو وہ کسی کو کیا ہوں، جن کی ہتھیلی میں سوراخ ہزاروں، وہ دینا بھی چاہیں گے تو کیا دیں گے کسی کو؟ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ لینے والے ہیں، آپ نے ساری زندگی مانگا ہے، منگترل. آپ کیا دیں گے کسی کو؟ دینے والے ہوتے وہی ہیں جو 50 کروڑ 70 کروڑ کا بننا تھا اسپتال، بغول آپ کے 50 کروڑ روپے دے دیے. میں 1-2 منٹ میں بس بند کر دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی مشاہد صاحب. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ جو ڈی چوک میں بڑے غریب لوگ ہیں، دیکھیں مہنگائی شنگائی ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے ہر سال کچھ نہ کچھ، لیکن حکومتیں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں جناب چیئرمین کہ مہنگائی تو بے پناہ کر دی ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر جو کل اپنے نسخوں پہ لکھا کرتے تھے کہ ووٹ پی ٹی آئی کو دینا ہے، وہ یہاں پہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. وہ اور طیالی محمد خان چلا گیا ہے نا، یہ رات گیا تھا وہاں پہ، اس کو جو کچھ سنایا گیا ہے وہ ساری دنیا نے سنا ہے، وہ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، ہر جگہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ اس ملک کو چلاتے. پولیو ورکرز جانوں کے نذرانے دیے ہیں انہوں نے، بڑا مشکل ہوتا ہے گولی کھانا، اور پہلے سے پتہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے، یہ پولیو ورکرز جو ہوتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی کتنی. آپ نے کتنی مہنگائی کر دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہے. جناب چیئرمین یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ ہر روز کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، مجھے یہ بتا دیں، روز کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. جی بھائی بڑی اچھی بات ہے، اجلاس آپ ضرور کریں، لیکن بھائی اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس نے دوائیاں بڑھائی ہیں اس کو پرموٹ کر دیا، جس نے آٹا بڑھایا ہے اس کو پرموٹ کر دیا، جس نے، آپ کو پتا ہے کہ صرف چینی میں ابھی تک 200 ارب روپے سے زیادہ عوام کے اوپر بوجھ پڑ چکا ہے. 200-300 ارب روپے آٹے کی، یہ یہاں پہ ابھی باتیں کر رہے تھے مہنگائی نہیں بڑھی، آٹے پہ 200-300 ارب کا، اور جو عوام دے رہی ہے روزانہ. تنخواہ نہیں بڑھانی، مہنگائی بڑھانی ہے. آٹا تو کبھی مطلب مہنگا ہی نہیں ہوتا اس طرح سے. ہم 53 روپے پہ چھوڑ گئے تھے، ہم برے ہیں. آپ 110 روپے پہ بیچ رہے ہیں، آپ بڑے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم 35 روپے پہ جو چیز چھوڑ کے گئے تھے آپ 80 روپے کی بیچ کے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاید صاحب بڑی. تو بھائی بات یہ ہے، یہ پی ڈی ایم ویسے ہی نہیں بنی. یہ اگر یہ کام نہ کیے ہوئے ہوتے، اگر ہمارے ساتھ لوگ نہ ہوتے تو پی ڈی ایم بھی نہ ہوتی. پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک طوفان ہے، اور یہ طوفان جو ہے اس نے اپنا رخ اختیار کر لیا ہے، اور آپ نے تو ہونا ہی نہیں ہے. ابھی کچھ عرصے بعد آپ نے جیل میں ہونا ہے. آپ نے جو وارداتیں ڈالی ہوئی نا کے پی کے میں. جی مشاہد صاحب پلیز. جی کیا بھائی، اب آپ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہیں، میں آپ کی نہیں سنوں گا. جی مشاہد صاحب پلیز اگر وائنڈ اپ کریں کیونکہ ابھی جمعے کا ٹائم ہے. پلیز انہیں اس طرح کھڑا نہیں ہونا چاہیے. وہ پتہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا قصور نہیں، میرا بھائی ہے. ابھی بھی اپنے آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس سمجھ رہا، کیونکہ وہ کھڑا ہوتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا کہ وہ اس کا حق ہے نا. جی لیکن جی مشاہد صاحب اب وہ ان کے کان میں کہہ رہے ہیں، اب وہ دیکھ کے کھڑا کر دیا. دیکھیں یہ چلاکیاں اور مکاریاں. میں کھڑا ہو جاتا چاہے مشاہد صاحب بس آپ چلاکی سر میری گزارش یہ ہے، جمعے کا ٹائم ہے، یہ ہاؤس ہو گیا جی، ہو گیا جی. باقی اس طرح بھی جی ہمارے اس ہاؤس کے 2 ممبران معزز ممبران تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس درمیان. ان کے لیے پہلے دعا کریں گے، پھر ایک ریزولوشن ہے اس میں فارمر سینیٹر تھے سید قربان. بس اب ختم ہو گیا مشاہد صاحب. سید قربان شاہ صاحب اور دوسرے فارمر سینیٹر حضرت پیر خواجہ امید الدین سیالوی صاحب، ان دونوں کا انتقال ہوا ہے. تو ایدری صاحب دعا کریں ان کے لیے.
اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم اللهم اكرم نزلهم وبرد موزعهم اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب ربنا تقبل منا. سینیٹر روبینہ قادر قربان علیشہ صاحب کے لیے وہ ریزولوشن ایک دفعہ کر دیں, پھر لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. جی آپ تشریف رکھیں مولانا صاحب ذرا. This House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of former Senator Syed Qurban Ali Shah. He was elected as member of the first Senate of Pakistan in 1973 to 1975 from the province of Sindh on the ticket of PPP. Services rendered by him would be long remembered. We share the loss sustained by his family members and friends due to his sad demise. This House prays to Almighty Allah to shower His infinite blessings on the departed soul and may his soul rest in eternal peace. Ameen. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. اور اس کی ایک کاپی ان کے سوگوار خاندان کو بھی بھجوا دیں. سیکنڈ ریزولوشن جی جاوید عباسی صاحب پلیز. سینیٹر حضرت پیر خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب کے لیے. Thank you, Janabi Chairman. This House expresses profound grief and sorrow over the sad demise of a former Senator, Hazrat Pir Khwaja Hamiduddin Sialvi, who died on 17 September 2020. He was born in 1936 to a religious family of Sial Sharif and received his early education from Darul Uloom Zia Shams al-Islam. Later he started preaching and teaching at Darul Uloom Dinya, which he continued for 2 decades. He participated in Khatm Nabuwat movement and movement of Nafaz Nizam Mustafa. He was spiritual leader and politician who was the Sajada and the Sheen of Sial Sharif in Sargoda and belonged to a Brelvi family. He remained member of the Senate of Pakistan on the ticket of PMLN from March 1988 to March 1994. Services rendered by him would be long remembered. We share the loss sustained by his family members and followers due to his sad demise. This House prays to Almighty Allah to shower His infinite blessing on the departed soul and may his soul rest in eternal peace. Ameen. I now put the condolence resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. اور اس کی بھی ایک کاپی ان کے خاندان کو بھجوا دیں. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. تھینک یو مسٹر چیئرمین. یہاں پر مجھے بڑی آج حیرت ہوئی کہ بات ہم جمہوریت کی کرتے ہیں, بات ہم جمہوری اداروں کی مضبوطی کی کرتے ہیں, بات ہم پارلیمان کی کرتے ہیں اور اعتراض اس بات پر اور اپنی تحریک کا نام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رکھتے ہیں اور اعتراض اس بات پر کرتے ہیں کہ پارلیمان کا سب سے مقدم جو سینٹ آف پاکستان ہے اس کا اجلاس کیوں بلایا گیا, اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سیاست پارلیمان کے اندر کیوں نہیں کی جاتی. تو جناب اعلیٰ, سیاست کے لیے پارلیمنٹ کا ہی فورم ہوتا ہے. آپ نے سیاست کم کی ہے, سازش زیادہ کی ہے. شاید یہی وجہ ہے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہمارے ماضی کا نہیں پتا, اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماضی کا نہیں پتا. سینیٹر صاحب تشریف تو ہمیں تو پلیز سینیٹر صاحب تشریف رکھیں. جی ہمیں تو کیونکہ ماضی کا پتہ ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. سر لیڈر آپ کی ہاؤس کھڑا ہے, کچھ تو خیال کریں. نہیں جواب تو سر ابھی تک جواب تو نہیں ہے, یہ تو پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے. مولانا صاحب تشریف رکھیں. جی سر جی انہوں نے بھی پہلے دبایا تو آپ کو دیں گے سر. جی پلیز ابھی آنریبل سینیٹر صاحب جی تشریف رکھیں. مولانا صاحب بڑی مہربانی, تشریف رکھیں. جی بڑی مہربانی. مولانا ادری صاحب آپ سینئر آدمی ہیں, تشریف رکھیں. جی لیڈر آف دا ہاؤس کھڑا ہے. جی کیا کہ جی پلیز ہاؤس کو آرڈر میں پلیز کر چیئرمین صاحب, ہاؤس کو آرڈر میں کر. مولانا صاحب تشریف رکھیں پلیز, اپنی باری پہ اس کے بعد آپ بات کریں. جی سارا دن بیٹھ کر بات سنتے ہیں اور آئندہ بھی سنیں گے, ہمارا کام ہے. تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا دل بڑا کریں اور بات سن لیں.
جی بات یہ ہے کہ آپ ایک بیانیہ لے کر چلے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کی لڑائی کس سے ہے، پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی حکومت سے نہیں ہے، آپ کی لڑائی ان سے ہے جو اس حکومت کو لائے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے عوام لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علم جنگ پاکستان کے عوام کے خلاف بلند کیا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اور یہ وہی ہے جو آپ کے لیڈر لندن میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی پاکستان کے اداروں سے ہے اور خصوصاً پاکستان فوج کے ساتھ ہے، تو پھر آج ہی اس ہاؤس کا جب آغاز ہوا، جناب چیئرمین، یہاں فاتحہ کی گئی، یہاں پر شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے بیٹے وطن پہ جان دے، اور آپ کے بیٹے لندن میں کالے دھن کے نگہبان ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا تضاد ہے؟ جناب چیئرمین، سنیں، خود عدالتوں میں عدالتوں نے بھی یہ کہا، خود عدالتوں میں غلط بیانی کر کے دھول جھونک کر آپ لندن چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر میڈیا سے کہیں کہ میں تو بھاگ آیا ہوں جیل سے، آپ مہربانی کریں آپ 2 مہینے ذرا جیل چلے جائیں۔ یہ کون سی بادشاہت ہے؟ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ پاکستان کے عوام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ یہ تحریک ایک طوفان ہے۔ جناب چیئرمین، یہ بھانت متی کا ایک ٹولہ ہے جو ایک سیاسی شبدیگ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس جو چورن ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق اس میں ڈال رہا ہے، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ شبدیگ سے ان کو کچھ نہیں ملنا، یہ شبدیگ ہی الٹے گی۔ یہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگانا ہے۔ جناب چیئرمین، یہاں پر کئی سینیٹرز کی تقاریر میں بھی یہ بات آئی کہ اس وقت پاکستان کو 5th جنریشن وار کا سامنا ہے۔ دشمن ہر محاذ پر اپنی جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے، چاہے وہ LOC ہو، چاہے پاکستان میں فرقہ واریت یا صوبائیت کا فروغ ہو، یا پاکستان کے اداروں کو خصوصاً عدلیہ اور فوج اس کو کمزور کرنے کی بات ہو۔ آپ کو آج یہ دیکھنا ہے، میری گزارش ہوگی اپوزیشن کے لیڈروں سے کہ ذرا دیکھیں کہ وہ اپنے بیانیے سے، اپنے اقدامات سے، اور اپنے جو وہ کال دے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے پاکستان کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، یقیناً اس سے پارلیمان کے وقار میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین، یہ جو طوفان ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ PMLN پیپلز پارٹی پہ اعتبار کرتی ہے، خواجہ آصف میں بیان کا حوالہ دے رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی PMLN پہ اعتبار کرتی ہے، میں اعتزاز احسن صاحب کے بیان کا حوالہ دے رہا ہوں، اور مولانا دونوں پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ تو اعتبار کس چیز پر ہے؟ اعتبار صرف اس بات پر ہے کہ آئے آج مل کر جو ہماری چوری ہے، جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اور پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کا جو ہمیں سامنا ہونے جا رہا ہے، اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کریں اور ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں، مگر اس کا ایندھن پاکستان کے عوام نہیں بنیں گے۔ پاکستان کے عوام باشعور ہیں، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ جس حالت میں یہ ملک کو چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس تندہی کے ساتھ 2 سال کے اندر
نہ صرف ان کا ملبہ صاف کیا بلکہ اس ملک کو تمام تر مشکلات کے باوجود آگے لے جایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ حکومت پاکستان کے عوام کی کوششوں کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ اس میں کامیاب ہوگی. شکریہ. جی ایدری صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میں لاہور میں تھا، رات کوئی 10-11 بجے پتہ لگا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیا خدا نخواستہ کوئی آفت آئی ملک پہ، اچانک خفیہ اجلاس کیوں طلب کیے گئے، اور صبح 7 بجے میں وہاں سے نکلا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. کم از کم یہاں پہنچے، دیکھیں، یہاں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جناب والا، آج پی ڈی ایم کا جلسہ جو گجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے، جلسہ بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا وہ چند گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شکل سونامی کی ہے یا طوفان کی ہے یا سمندر کی ہے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا جناب، اس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی روایت میں کبھی یہ نہیں رہا کہ رات کی تاریکی میں کوئی فیصلہ کیا جائے اور پھر پارلیمان کے ممبران کو پریشان کیا جائے. ہمارے بہت سارے ممبر، کوئی کراچی میں، کوئی خزدار میں، کوئی کہاں کوئٹہ میں، وہ نہیں پہنچ سکے. تو چیئرمین صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح جناب چیئرمین، یہ حضرات، آپ خود ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں، جب حکومت بلاتی ہے تو میں نے تو آ کے چیئر ہی کرنا. میں ڈپٹی چیئرمین تھا، ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا چیئرمین صاحب. لیکن میں نے تو اجلاس نہیں بلاتا ہوں، میں نے خود سے تو اجلاس نہیں بلا سکتا. تو میں یہی کہ آپ جیسے شریف آدمی جو ہے نا پھنس گئے دو پارٹوں کے درمیان. گزاری یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت کی تعریف کرتے تھکتے نہیں. یہ ایک شعبہ بتائیں، آج موجود ہیں، شبلی صاحب بھی موجود ہیں، باقی وزراء بھی موجود ہیں، ایک شعبہ بتائیں کہ اس شعبے نے اس حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کیا. سول سروسز کے ملازمین، پینشنرز، 50,000 سے زیادہ لوگ تھے آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے. میں وہاں گیا، میں شریک ہوا. ان کا بتانا تھا کہ جی ہمارے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ایگریمنٹ نہیں لگ رہے، پینشنرز کے پینشنوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. پی ٹی وی والوں نے وہاں سے آواز لگائی کہ جی 500 سے زیادہ پی ٹی وی سے ملازمین کو خارج کر دیا گیا ہے، اور ڈیلی ویجز پہ جتنے لوگ تھے ان سب کو فارغ کر دیا گیا ہے. بتائیں تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ٹیچرز احتجاج پہ ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج پہ ہے، ابھی بھی بیٹھے ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے. ڈاکٹرز احتجاج پہ ہے، وکلاء احتجاج پہ ہے، صنعتکار احتجاج پہ ہے، تاجر احتجاج پہ ہے. کس شعبے کو انہوں نے مطمئن کیا ہے اپنے پالیسیوں سے؟ آپ کی معیشت زیرو پہ چلا گیا، زیرو پہ چلا گیا. جی گلہ ہمیں دیتے ہیں آپ. پہلو نے جی معیشت تباہ کر دی، پہلو نے اتنا تباہ نہیں کیا جتنا آپ نے. پھر چور چور کر کے اب آٹا چور، چینی چور ان کے صفوں میں، مالم جبا اور پشاور کے پروجیکٹ اور یہ ساری چیزیں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ٹھیک جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف یہ اتحاد کیوں بنا ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ. تھینک یو. تو عرض کرنے، بس میں 1 منٹ لیتا ہوں آپ کا. جی تو آج جو حکومت میں اکثر جو وزراء اور مشیر ہے، آدھے کے برابر یہ سارے باہر سے، بازار سے، ادھر سے ادھر سے گلی کوچوں میں لا کے کھڑا کر دیا، اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہے. کوئی مشیر وزیر اعظم ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا مشیر ہے، ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کی پگڑیاں اچھالو. اب یہ جناب عالی یہ حکومت ہے. اور پھر جب ان کے رد عمل میں ہم کچھ کہتے ہیں، جو راز افشا کرتے ہیں، تو پھر اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں یہ لوگ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کام نہیں چلے گا.
یہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر جانے کا کہا گیا تو خودکشی کروں گا۔ آج اسٹیٹ بینک کا IMF، آپ کا FBR IMF، آپ کا وزارت خزانہ IMF، خودکشی کب کرو گے؟ تو اپنے کہے جو آپ نے وعدہ کیا قوم سے، اس پہ تو ذرا سوچو، ایک وعدے پہ کم از کم عمل درآمد کرو، یہ خودکشی والے پہ تھینک یو تو قوم مطمئن ہو جائے گی۔ بڑی مہربانی۔ سینیٹر شبلی فراز، منسٹر فار انفارمیشن۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں ہماری بہادر افواج جو کہ جن کے کل لوگ شہید ہوئے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو 19 سال کی ایک جو جنگ ہے جس نے کہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک نان کنونشنل وار سے کس طرح سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہوا، اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ جناب چیئرمین، جس طرح کہ کہا بھی گیا کہ اس وقت جو ہائبرڈ وار ہے وہ برسر پیکار ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بے یقینی اور مایوسی پھیلانا۔ یہ مایوسی اور یہ بے یقینی یقیناً ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ جو وار ہے یہ سرحدوں کی محتاج نہیں۔ اس لیے اس جنگ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ جناب چیئرمین، آج کچھ تقاریر میں نے سنی اپنے اپوزیشن کے کولیگز کی، جس میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے اس ملک میں کبھی ان کی حکمرانی نہیں تھی۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ جو میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 40 سے 50 سال تک اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی تشریح اپنے انٹرسٹ کے مطابق کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میجورٹی بھی ملی، 2/3 میجورٹی بھی ملی۔ اس وقت یہ کہاں تھے جب بجائے اس کے کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے کوئی ترامیم کرتے، کچھ اداروں کو مضبوط کرتے، انہوں نے اپنے لیے ایک 15ویں ترمیم کے ذریعے اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے کا پلان بنایا۔ ان کی سوچ ہی جمہوری نہیں، ان کی سوچ آمرانہ ہے۔ یہ صرف کچھ 2 خاندانوں کی پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جب الیکشن ہو تو 40 سال میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے وہ تو ہوئے، لیکن جب اب ان کی باری، ان کی پارٹنرشپ عمران خان نے اپنی 22 سالہ جدوجہد کے تحت ختم کی، ان کی پارٹنرشپ توڑی، تو اب ان کو پورے ملک کے مفاد کا بھی خیال آ گیا، ان کو ہر چیز کا خیال آ گیا، جمہوریت کا بھی خیال آ گیا، ان کو ووٹ کی عزت کا بھی خیال آ گیا۔ لیکن جناب چیئرمین، اپنے دوران حکومت انہوں نے ووٹ کی عزت کا خیال ان کو نہیں تھا، ان کو صرف نوٹ کی عزت کا خیال تھا۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح سے سسٹمیٹکلی اداروں کو تباہ کیا، ہر جگہ پہ اپنے اپنے لوگوں کو بٹھایا تاکہ وہ ان کے سہولت کار بن سکیں، آج جو ہے یہ واویلا کر رہے ہیں کہ ملک کی اکانومی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہی ملک ہے جس میں کہ آپ کی مختلف حکومتیں رہیں، یہ ملک وہی ہے جس نے کہ آپ کے ملک کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا، ملک کے اداروں کو تباہ ہوتے دیکھا، لیکن آپ کے جو اثاثے تھے وہ بڑھتے رہے۔ آپ نے پارلیمنٹ کو یوز کیا، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، آج آپ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں، آج آپ نظریاتی بن گئے ہیں۔ آپ کی جو یہ موسمی نظریاتی پن ہے اس سے قوم واقف ہے۔ آپ مشاہد اللہ خان نے آج جن باتوں کا ذکر کیا ہمارے کولیگ ہیں، لیکن آج جس وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے بینر تلے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ قوم کی بھلائی ہو، مہنگائی کم ہو،
ان کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہوں اور پھر اسی دور کو واپس لائیں جس نے کہ اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اداروں کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، اور آج اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت پنجاب نے ان کی سہولت کے لیے سینیٹائزرز اور ماسک بھی فراہم کیے ہیں، لیکن میری پنجاب حکومت سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کے لیے رومال بھی ان کو دیں۔ رومال اس لیے دیں کہ یہ اپنے چہرے چھپا سکیں، کیونکہ جو ایک دوسرے کو یہ چور چور کہتے رہے تو اپنا منہ بھی چھپا سکیں۔ آج میں نے ان کو کل ایک چیلنج دیا تھا چیئرمین صاحب، میں نے چیلنج ان کو یہ دیا تھا کہ آپ اس سٹیڈیم کو آپ بھر دیں، نہیں کر سکیں گے آپ، تو ادھر انہوں نے شکست فوراً مان لی کہ آدھے سٹیڈیم کو انہوں نے سٹیج بنا دیا تاکہ بھر سکے۔ یہ تو وہی ہے، ایک شعر یاد آتا ہے، تو مشاہد اللہ خان آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں جی پلیز ادری صاحب تشریف رکھیں۔ مشاہد اللہ خان آپ کی نظر میں صرف ایک شعر کرتا ہوں۔ تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ یہ جو آج 9 جماعتوں کے جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اس ایک عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ اپنی 22 سالہ جد و جہد کے ذریعے ایک ایماندار شخص، آج اتفاق کی بات ہے کہ اس ملک میں ایک آنیسٹ پرائم منسٹر کے اگینسٹ جتنے بھی کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج جو ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ عمران خان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس مشن پہ ہم نکلے ہیں، ہم نے اس ملک کو ان چوروں کے چنگل سے نکالنا ہے، ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو، اداروں کو، اخلاق کو تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، یہ ساری آپ کی وجوہات ہیں، آپ ہی کی پالیسیز ہیں، آپ ہی کی جو اداروں کا کولیپس آپ نے کرایا، اور 40-50 سال میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2 سال میں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ملک کو، اداروں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مہنگائی کا جو ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ اگلے 3-4 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مہنگائی ایک ٹیمپری چیز ہے۔ لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کو پریشر میں لا کر، یہ جس طرح کہ انہوں نے فیٹف کے لاء پہ کیا، وہ ہم پہ پریشر ڈالا، جس طرح سے امینڈمنٹس انہوں نے کرائیں نیب لاء میں، 38 میں سے 34 جو تجاویز دیں، اس میں یہ کرپشن کی تشریح صرف اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے جناب چیئرمین۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو کہ انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے دنوں میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ جس سفر پہ ہم نکلے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو، اس جو فیملی لیمیٹڈ جو کمپنیز ہیں، جو ذاتی جو آج بھی جمع ہوئے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی سعد رفیق بیچارے کے لیے وہ کر رہے ہیں، یہ صرف ان 2 خاندانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ رائل خاندان جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ اس ملک میں اقتدار کریں، اور جب وہ الیکشن ہار جائیں تو وہ پھر اس قسم کے واویلے کریں کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا ہے تو آپ نے ہی تو لگائے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیٹا حاصل کریں کہ آپ کی کتنی الیکشن کی پٹیشنز ہیں اور پی ٹی آئی کی کتنی ہیں۔ ہمارے تو 16 سیٹس میں 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے گیپ سے جو ہے تو ہم نے الیکشنز، ہماری 16 سیٹیں ہاری ہیں، جبکہ آپ نے تو الیکشن پٹیشنز کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ مولانا صاحب نے تو پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑا، ان کا بیٹا الیکٹ ہو جائے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہاں کا دوہرا معیار ہے؟ جب چیزیں ان کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہیں، جو چیزیں ان کے اگینسٹ ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیصلہ اگر ان کے حق میں آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں، فیصلہ ان کے خلاف آئے تو عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ یہ ایسا دوہرا معیار، یہ منافقت، یہ نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا ملک ترقی کی طرف جس طرح جا رہا ہے وہ جائے گا، اور یہ جو آج اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ آدھے اسٹیڈیم کو سٹیج بنا دیا ہے،
انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے ناکام ہوں گے اور یہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے. ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جی نماز ابھی بالکل جماعت کھڑی ہو گئی ہے ورنہ میں ابھی ضرور سنتا جی. The House stands adjourned to meet again on Monday the 19th October 2020 at 10:30 a.m.